شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے حسب معمول میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ سن کر پسند بھی کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں۔ آصف کہتے ہیں، میں سکھر کا رہنے والا ہوں۔ آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 22 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کی جو آبائی حویلی تھی وہ گاؤں میں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تب تو اس حویلی میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضے بدلتے گئے تو ہم لوگ شہروں میں منتقل ہو گئے، یعنی پڑھائی کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں ہم لوگوں کو وہ گاؤں چھوڑنا پڑا اور ہم لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ اب ہم لوگوں کی جو حویلی تھی تقریباً خالی ہی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب ہم لوگوں کی شادی بھی ہو گئی تو ہم لوگ وہیں پر شہر میں ہی شفٹ ہو گئے۔ اب حویلی میں بہت کم آنا جانا ہوتا تھا۔ کبھی ہوتا تھا تو عید وغیرہ کے موقع پر ہم لوگ گاؤں چلے جایا کرتے تھے عید کرنے کے لیے، لیکن کچھ عرصے سے اب وہ بھی روٹین بالکل کم ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنا بزنس کرتا تھا اور میں بار بار چھوڑ کر شہر سے گاؤں نہیں جا سکتا تھا، اور ہم لوگ جس گاؤں میں تھے وہ گاؤں بھی کافی زیادہ دور پڑتا تھا۔ تقریباً 2 سال گزر گئے، ہم لوگ اپنی حویلی گئے ہی نہیں، یہاں تک کہ نہ وہاں پر کسی کو بھیجا، نہ جا کر پتہ کیا۔ کچھ معاملات ہی ایسے بنے کہ حویلی کے طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ تو ایک دفعہ مجھے گاؤں سے گاؤں کے ہی ہم لوگوں کے جاننے والے ہی تھے، ریلیٹیوز تو نہیں تھے لیکن جیسے گاؤں میں لوگ جانتے ہیں، مجھے اس کی کال آئی اور مجھے اس نے یہ کہا کہ چوکیدار 2-3 دن سے بہت زیادہ شکایت کر رہا ہے، تم لوگوں کی حویلی میں کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ناجائز قبضہ کس طرح کیا ہے، جبکہ حویلی کی ساری چابیاں ہم لوگوں کے پاس تھیں، وہ دروازے اس کے بند تھے، کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ چوکیدار کہتا ہے کہ جب بھی رات کے ٹائم میں ان لوگوں کی حویلی کے پاس سے گزرتا ہوں تو اندر سے مجھے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حویلی کی لائٹس بھی میں آن دیکھتا ہوں۔ یہی نہیں، 1 سے 2 دفعہ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک بھی دی ہے۔ حویلی کے دروازے تک کوئی چل کر آتا ہے، جوتوں کی آواز آتی ہے، قدموں کی آواز آتی ہے، لیکن جواب کوئی بھی نہیں دیتا۔ تو میں نے ایک دفعہ حویلی کی دیوار کے اوپر سے اندر جھانک کر دیکھا تو میں نے وہاں پر کچھ چھوٹے بچے کھیلتے دیکھے ہیں، اور ایک آدمی کو بھی دیکھا ہے اور ایک عورت کو بھی دیکھا ہے جو حویلی کے اندر چل پھر رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جبکہ دن کے ٹائم جب میں وہاں پر گیا ہوں تو وہاں پر بالکل سناٹا اور خاموشی تھی، یہاں تک کہ حویلی کے دروازے بھی بند تھے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ میں نے جب اس کی ساری بات سنی، میں نے اسے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، آج رات جا کر ایک دفعہ وہاں پر تصدیق کر کے آؤ کہ کیا یہ بات ٹھیک بھی ہے یا صرف ایک قصہ کہانی ہے۔ وہ میرا دوست بھی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آج خود بھی جاؤں گا اور تم لوگ بھی ایک دفعہ چکر لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کسی چیز کا کوئی نقصان ہو جائے اور کسی کا نام لگ جائے۔ خیر یہ بات ہوگی، اس کا فون بند ہو گیا۔ آج رات میرے دوست نے جا کر دیکھ کر آنا تھا کہ ہم لوگوں کی حویلی میں کون ہوتا ہے رات کے ٹائم۔ وہ چلا گیا۔ مجھے تقریباً رات 12:30 بجے اس کی کالز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا۔ صبح جب میں جاگا تو اس کی رات 12:30 بجے کی مجھے مس کالز آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کال کی تو وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میں چوکیدار کی باتوں پر کچھ یقین کر رہا تھا، پھر جب میں وہاں پر خود گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ تم لوگوں کی حویلی کی لائٹس آن تھیں۔ کافی بڑی ہم لوگوں کی حویلی تھی، یعنی حویلی کا بیرونی حصہ بھی تھا، ایک دروازہ باہر تھا اور اس کے اندر ایک بہت بڑا، جیسے جانوروں کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک سائڈ بنائی ہوئی تھی، وہاں پر جانور بھی ہم لوگ باندھتے تھے۔ ایک طرف ہم لوگوں نے کچھ کچی زمین تھی جس کے اوپر کچھ درخت اور سبزیاں وغیرہ حویلی میں ہی لگائی تھیں۔ پھر اس کے آگے ایک اور دروازہ تھا جس کے اندر پوری حویلی کی ساری بلڈنگ تھی، جہاں پر وہ کمرے وغیرہ اور گھر تھا پورا۔ وہ کہتا ہے کہ
میں وہاں پر گیا ہوں تو مجھے بھی وہاں پر اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اب ہم لوگوں کی جو حویلی تھی، ہم لوگوں کی آبائی حویلی تھی، بہت پرانی 50-60 سال پرانی وہ حویلی تھی، میرے دادا کے دور کی وہ حویلی تھی۔ تو اس کے آس پاس اتنے گھر نہیں تھے، تھوڑے فاصلے پر تھے، یعنی ہم لوگوں کی حویلی کی بیک سائڈ پر بھی ہم لوگوں نے خود، ہم لوگوں کا ہی احاطہ تھا وہ، اس میں دروازہ نہیں رکھا ہوا تھا، ویسے اپنی چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی تھیں کہ وہاں پر جیسے سب کو پتہ چلے کہ ہماری زمین ہے۔ جو یہ دوسری طرف تھی وہاں پر ایک گلی تھی، اور جو ہم لوگوں کی حویلی کی دائیں طرف والی سائڈ تھی وہاں پر بھی ایک گھر تھا، لیکن وہ لوگ بھی کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، ہماری طرح ہی ان کا حساب تھا۔ اور ایک جو مین راستہ تھا سامنے والا، ادھر سامنے لوگوں کے کچھ گھر تھے۔ وہ کہتا ہے جب میں وہاں پر گیا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ حویلی کے اندر کوئی موجود ہے۔ میں نے بہت زیادہ دروازے پر دستک دی لیکن کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ ایک دم سے جو حویلی کے اندر والا دروازہ ہے وہ دروازہ کھلا، اور باقاعدہ کوئی کھانسا، وہ کھانسنے کی آواز کسی مرد کی تھی۔ تو میں نے کہا کون ہے اس حویلی میں، دروازہ کھولو۔ تو مجھے کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ دروازے کے پاس اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی غرار ہے، اور وہ ڈراؤنی، بہت زیادہ ڈراؤنی آواز تھی۔ میں وہاں سے ڈر کر واپس آ گیا ہوں۔ مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی۔ میں نے یہ بات گھر میں فی الحال کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ اگلے دن ہی میں اپنے گاؤں آیا، اپنی حویلی میں آیا۔ میں نے آ کر دروازے کھولے، اپنے دوست کو لیا، چوکیدار کو لیا کہ ہم لوگ جا کر دیکھتے ہیں، تم لوگوں کے سامنے میں دیکھتا ہوں۔ میرے پاس کیز تھی، میں نے باہر والے دروازے کا تالا خود کھولا، اندر گیا۔ پیروں کے نشان لگے ہوئے تھے، وہ کچا راستہ تھا۔ اب جو پاؤں کے نشان تھے وہ کافی لمبے لمبے تھے، یعنی ہم لوگوں کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک سے یعنی 2 پاؤں اکٹھے جوڑے جائیں لمبائی میں تو وہ 1 پاؤں بنتا ہے۔ سب دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہ صرف ایک لائن میں تھے۔ وہ دیکھے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اندر والا دروازہ کھولا، اس پر بھی تالا تھا۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس دروازے کو کوئی کھول سکتا، وہ تالا میرے پاس کیز تھی، تالا کھول کر اندر گئے۔ گھر میں اس طرح سے صفائی تھی جیسے وہاں پر باقاعدہ کوئی موجود ہے۔ نلکے کا پانی اس طرح سے فرش پر بہہ رہا تھا جیسے ابھی اس کو کسی نے استعمال کیا، اور اس میں سے قطرے بھی گر رہے تھے۔ باقاعدہ ایک طرف جھاڑو رکھا ہوا تھا، اور سارے گھر کی صفائی ہوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ 2 سال سے اس حویلی میں نہیں آئے تھے، کمروں کے دروازے بند تھے۔ جب ہم لوگوں نے اندر کا منظر دیکھا، وہ بھی حیران اور میں بھی حیران کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اب میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ یہ دیکھ لو، صفائی ہوئی ہوئی ہے لیکن اب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، تالے تم نے کھولے ہیں، میں نے خود کسی کی رات کو آواز سنی ہے، پیروں کے نشان بھی دیکھے ہیں۔ وہاں پر برآمدے میں بھی پاؤں کے کچھ نشان لگے ہوئے تھے، جیسے مٹی والے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں، لیکن صفائی تھی، وہ پاؤں کے نشان ایک سائڈ پر لگے ہوئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا صفائی بھی ابھی بالکل تازہ کی ہوئی ہے گھر کی۔ بہت زیادہ عجیب یہ سارا دیکھ کر ہم لوگوں کو لگا۔ خیر وہ لوگ چلے گئے، میں نے یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر یہاں پر رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہاں پر کون آتا ہے۔ بیک سائڈ پر بھی جا کر دیکھا کہ کسی نے کوئی دیوار نہ توڑی ہو، وہاں سے آنے جانے کا کوئی راستہ نہ بنایا ہو، وہاں پر بھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ جب میں، میرا دوست اور چوکیدار، ہم لوگ بیک سائڈ پر گئے، وہ باقاعدہ پیچھے جو احاطے والی جگہ تھی ادھر بھی تھوڑی سی جگہ ہم لوگوں نے چھوڑی ہوئی تھی، وہاں پر کچھ لگایا ہوا نہیں تھا، وہاں پر جیسے جھاڑیاں اور خود سے جیسے درخت وغیرہ بن جاتے ہیں وہ جگہ تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں کو بکرے کے 3 سر ملے، بکرے کے 3 سر تھے وہاں پر۔ وہ کس نے پھینکے، کب پھینکے اور کیوں پھینکے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ بھی ایسے تھے بالکل تازہ ہیں۔ ان کے وہ جو بکرے کے کٹے ہوئے سر تھے ان کے اوپر باقاعدہ خون بھی لگا ہوا تھا۔ اس چیز کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا ڈر گئے۔ خیر وہ لوگ چلے گئے، میں واپس آ کر ادھر ہی صحن میں بیٹھ گیا۔ چارپائی میں نے نکالی کمرے میں سے، جب میں نے کمرے کھول کر دیکھے تو کمرے بھی بالکل صاف ستھرے تھے، بیڈ شیٹس ایسے تھیں جیسے دھو کر بچھائی ہوئی ہیں۔ میں نے وہ سارا کچھ دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مجھے ٹینشن سی بھی بن گئی، اور وہ چیز میرے سر پر سوار بھی ہوگی کہ میں اب اس کا کیا کروں۔ خیر اس کے بعد شام ہو گئی، گاؤں سے ہی میرے لیے کھانا وغیرہ بھی آ گیا، کیونکہ گاؤں میں یہ کلچر ہوتا ہے جب کوئی مہمان آئے تو کہنا نہیں پڑتا، خود ہی وہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں۔ میرا دوست ہی کھانا لے کر آیا، اب رات ہو گئی، وہ چلا گیا، میرے پاس بیٹھا رہا، تقریباً 9 بجے وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج رات یہاں پر رک جاتا ہوں۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رک جاتا ہوں، اکیلے تم نہ رہو۔ میں نے یہ کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ بھی چلا گیا، اور میں وہاں پر ابھی لیٹا ہی ہوا تھا، تقریباً کمرے کا دروازہ کھلا تھا، 9:30 بجے کا ٹائم ہوگا، تو میں نے سوچا میں جا کر باہر کے دروازے بند کر آتا ہوں۔ میں نے لالٹین لی
اور میں باہر گیا کیونکہ حویلی کا جو باہر والا حصہ تھا وہاں پر ابھی وہ کافی عرصے سے جیسے وہ بند تھی، کوئی لائٹ کا بھی سسٹم نہیں تھا، سارا کچھ دوبارہ سے رینیو کرنا تھا یہاں پر آ کر۔ وہاں پر میں گیا جب، تو میں نے حویلی کا وہ جو دروازہ تھا اس کو بند کیا، ابھی میں پیچھے پلٹا تو وہ دروازہ کھل گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بند کیا، جیسے میں واپس پلٹا وہ دروازہ باقاعدہ کھلا اور وہ گیٹ کھلنے کی مجھے آواز آئی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا ایک چھوٹا حصہ کھلا ہوا تھا، وہ کیسے کھلا مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے پھر بند کر دیا اس کو، باقاعدہ میں نے کنڈی بھی لگا دی کہ یہ کھلے نا، میں پھر پلٹا وہ پھر کھل گیا۔ اب میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا کہ یہ کوئی معاملہ ہو رہی ہے، میں نے اس کو بند نہیں کیا، میں واپس بھاگتا ہوا اندر گھر کے آ گیا اور میں نے آ کر جو دوسرا دروازہ تھا جہاں سے اندر آتے تھے اس کو بھی بند کر لیا۔ اس کو جب میں نے بند کیا تو اس دروازے کو باقاعدہ کسی نے دھکیلا، وہ دھکیلتا ہوا مجھے محسوس ہوا۔ اب میری تو خوف کے مارے بری حالت ہو گئی تھی، نہ میں باہر بھاگ سکتا تھا نہ میں وہاں پر رک سکتا تھا، میں کمرے میں چلا گیا، میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ باقاعدہ وہ جو باہر والا دروازہ تھا جہاں سے اندر گھر میں انٹر ہوتے تھے، جو صحن آنگن کا جو دروازہ تھا، ادھر سے اندر کوئی آیا، قدموں کی مجھے آواز آئی، قدموں کی آواز ایسے تھی جیسے کسی مرد کے جوتوں کی آواز ہوتی ہے۔ باقاعدہ وہ دروازے کے اوپر آیا، اس نے دستک دی، اب دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے اور میں حویلی میں بالکل اکیلا تھا، اتنا اندھیرا تھا، ایک میرے پاس وہ لالٹین تھی جس کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے باہر؟ عجیب سی آواز میں اس نے کہا کہ دروازہ کھولو، آواز بہت بھاری تھی، میں بہت ڈر گیا اور میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ساتھ ہی پائلوں کی آواز آنے لگی، اور وہ بھی جو کوئی بھی تھا وہ کوئی عورت تھی اور ایسے لگ رہا تھا وہ صحن میں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب یہ میں اس جگہ پر موجود ہوں اور میں نے یہ سب کچھ اپنے کانوں سے میں سن رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں باہر نکل سکوں یا میں ونڈو میں سے باہر دیکھ سکوں۔ ایک دم سے باہر جھاڑو لگنے کی آواز آنے لگی، 10 بجے کا ٹائم رات اور صحن میں اندھیرا، چاند کی چاندنی تھی اور اس میں وہ جو تھی وہ جھاڑو لگا رہی تھی اور باقاعدہ ساتھ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ کون سی زبان تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، میرا جو فون تھا میرے پاس ہی تھا لیکن اس کی چارجنگ نہیں تھی، یہاں پر لائٹ ہی نہیں تھی، اس کی چارجنگ بھی ختم ہو گئی، میں نہ کسی سے رابطہ کر سکتا تھا نہ ہی کوئی ایسا میرے پاس تھا کہ میں کسی تک اپنی آواز پہنچا سکوں، اور باہر وہ چیزیں موجود تھیں۔ ایک دم سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی، بالکل جیسے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں، اور وہ کمرے کے باہر سے آواز آ رہی تھی۔ میں بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب جو میرا بیڈ تھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا تھا جس کے اوپر وہ کھانا جو مجھے دے کر گیا تھا پانی رکھا ہوا تھا، اس گلاس کو کسی نے اٹھا کر نیچے پھینکا، مجھے پھینکنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ جب گلاس نیچے گرا میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر جنات کا معاملہ ہے، لیکن اس حد تک وہ جنات اپنا آپ ظاہر کر سکتے ہیں یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا۔ صحن میں ہلچل ہو رہی ہے، وہ چل پھر رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، دروازے کو دھکیل رہے ہیں جیسے بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ یہ سب کہانیاں نہیں تھیں، یہ سب میں خود اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ ایک دم سے میرے کمرے کا دروازہ بہت زور سے اس طرح سے ان لوگوں نے ہلانا شروع کر دیا جیسے اس کو توڑ دیں گے۔ میں اونچا اونچا آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، ڈر کے مارے میرے گلے میں سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے وہ دروازہ تو نہیں کھل سکا، ونڈو کھل گئی سائڈ والی، تو میں نے وہاں پر دیکھا بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والے بچے کھڑے ہوئے تھے، 2-3 اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے، اتنے ان کے چہرے عجیب تھے، وائٹ کلر کی ان کی آنکھیں تھیں اور سر کے بال اتنے عجیب عجیب تھے جیسے پتہ نہیں وہ کیا چیزیں تھیں۔ ان کے سر کے بال بہت زیادہ بڑے بڑے تھے لیکن وہ بال اس طرح سے تھے جیسے کبھی شاید جیسے الجھے ہوئے بال ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، ویسے ان کے بال تھے، اور ان کے پیچھے ایک آدمی بھی کھڑا ہوا تھا، اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ بس ان کو دیکھنے کی دیر تھی، میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میرا دوست آیا، اس کو پتا تھا کہ میں وہیں پر ہوں، دروازہ بجا بجا کے، وہ باہر والا دروازہ تو کھلا ہوا تھا، وہاں سے تو وہ اندر آ گیا، لیکن اب جو صحن کا دروازہ تھا وہ بند تھا اندر سے۔ وہ دیوار پھلانگ کر اندر آیا، کمرے کا دروازہ بھی بند تھا، ونڈو کھلی ہوئی تھی صرف۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ مجھے آوازیں دے کر جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آوازیں سنی تو کہیں میری آنکھ شاید کھل گئی، اس خوف سے آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا صبح ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، میں بہت ڈرا ہوا تھا، میں نے اسے کہا یہاں سے نکلو، یہاں پر بہت سے جنات کا بسیرا، رات کو ان چیزوں نے اپنا آپ ظاہر بھی کیا ہے۔
میرے دوست نے مجھے یہ کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں یہاں پر رات رک جاتا ہوں لیکن تم نے منع کر دیا۔ وہاں سے ہم لوگ جب نکلے تو اس کمرے سے جب میں باہر آیا، باقاعدہ اس کمرے کا دروازہ بھی بند ہوا، میں فوراً اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میں نے ادھر کسی چیز کو نہیں چھیڑا۔ 2 سال صرف ہم لوگوں نے اس جگہ کو خالی چھوڑا اور وہاں پر جنات نے باقاعدہ بسیرا کر لیا۔ اب جو ہم لوگوں کے گاؤں کے شاہ صاحب تھے ان کے پاس میں گیا، انہیں سارا واقعہ بتایا۔ ان کا یہ کہنا تھا آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے وہ ہم لوگوں کی حویلی کے پاس سے گزرے تھے۔ ان کو تب کا ہی پتہ تھا کہ یہاں پر جنات کے پورے پورے خاندان اور قبیلے آباد ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے میرے سے رابطہ کرنا، لیکن ان کے پاس میرا کوئی کانٹیکٹ نمبر یا اس طرح کا کچھ نہیں تھا کہ وہ میرے سے رابطہ کر سکتے۔ پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ اس کا کیا حل ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ وہاں پر مقیم ہو چکے ہیں، ان کو اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتے، جو بھی وہاں پر جائے گا اس کو جانی نقصان ہوگا۔ بہت مجھے یہ کہا گیا وہاں پر یہ صدقہ خیرات کرو، قربانی دو، سارا کچھ کیا میں نے، لیکن وہ جنات وہاں سے نہیں گئے۔ وہ حویلی بالکل ویران ہو گئی، کھنڈر بن گئی۔ میں جب وہاں سے آخری بار گیا تھا پھر میں نے رسک لیا ہی نہیں کہ میں وہاں پر اپنی فیملی کو لے کر آؤں۔ وہ چیزیں سامنے تھیں، اس جگہ کو استعمال کرتی تھیں، باقاعدہ اس طرح سے وہ مخلوق وہاں پر رہ رہے تھے جیسے وہ ان کا گھر ہے، لیکن مجھے انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا، اپنا آپ ظاہر کیا اور میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی۔ یہ میری زندگی کی ایسی ایک کہانی ہے جس نے مجھے یہاں سے اس چیز سے یہ سبق ملا کہ کبھی بھی اپنے گھر کو، اپنی جگہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، وہاں پر جانا چاہیے، وہاں پر رہنا چاہیے، ان جگہوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ جب انسان اپنے ہی ٹھکانوں کو غیر آباد کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پر جنات آباد ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ یہ مخلوق اگر کسی جگہ پر آباد ہو جائے تو پھر وہ انسان کو وہاں پر رہنے نہیں دیتی۔ پھر وہ پورے گاؤں میں بات مشہور ہو گئی۔ وہ جگہ تو پہلے ہی خالی تھی، ہم لوگوں کی اپنی ہی جگہ تھی، وہ بڑی مشکل کے ساتھ پھر ہم لوگوں نے جو اس کی بیک سائڈ پر ہم لوگوں کا جو پلاٹ تھا اس کو سیل کیا، اور جو باقی کی زمین تھی آہستہ آہستہ پھر اس کو بھی سیل کر دیا۔ لیکن اس حویلی میں نہ کبھی کوئی دوبارہ گیا، نہ وہاں پر کبھی کوئی رہا۔ وہ ٹوٹے ہوئے کھنڈر بھی، وہ جگہ ٹوٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی وقت کے ساتھ ساتھ۔ وہاں پر لوگوں کو آوازیں آتی تھیں رات کے ٹائم ہی ہوتا تھا جو کچھ ہوتا تھا۔ کبھی عورتوں کی آوازیں آتی تھیں، کبھی بچوں کی آوازیں آتی تھیں، کبھی وہ آگ کے شعلے نظر آتے تھے۔ وہ جگہ بالکل ختم ہوگی، ویران ہوگی وہ جگہ۔ وہ جو ساتھ والا گھر تھا، جب ان لوگوں نے سنا کہ وہاں پر جنات ہیں، ان لوگوں نے بھی آنا چھوڑ دیا، وہ بھی شہر چلے گئے تھے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ آصف آپ کا، جس نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اپنے ٹھکانوں کو اگر انسان غیر آباد کر دے تو وہاں پر جنات آباد ہو جاتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر پوچھ رہے تھے غیر مرئی مخلوقات کس کو کہتے ہیں؟ غیر مرئی مخلوقات کا مطلب جنات ہوتا ہے، جنات کو ہی غیر مرئی مخلوقات کہتے ہیں۔ یہ غیر مرئی میں کہتی ہوں، وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، بالکل بھی نہیں، یہ جنات کو کہا جاتا ہے، غیر مرئی مخلوقات جو نظر نہیں آتے، جن کو ہم اپنی عام آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، ان کو جنات کہتے ہیں۔ اور جو جگہ ویران چھوڑ دی جائے، جس جگہ پر انسان کبھی جائے ہی نہ، تو وہاں پر بالکل یہ بات سچ ہے، جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم لوگوں کا ہم لوگوں کا جو ہیڈ آفس تھا، پولیس اسٹیشن جو ہم لوگوں کا تھا، وہاں پر ہم لوگوں کے پاس ایک ایسا علاقہ آتا تھا جو آبادی سے ہٹ کے تھا، اور وہ جو علاقہ تھا اس کے ساتھ ایک جنگل بھی لگتا تھا۔ تو وہاں پر ایک گیٹ لگایا گیا تھا، اور ہم لوگوں کی ہی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جب ہم رات کے ٹائم وہاں پر گھومتے ہیں، اپنا ساری ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اس علاقے کا، تو ہم لوگوں نے وہ گیٹ بند کرنا ہوتا تھا۔ صبح کھولتے بھی ہم لوگ تھے کیونکہ کبھی کبھار اس راستے سے کچھ ٹرانسپورٹ یا لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ رات کے ٹائم اس جگہ کو اس لیے بند کر دیا جاتا تھا کہ کوئی جنگلی جانور آبادی کی طرف نہ آ سکے۔ ہم لوگوں کو بہت سے ایسے واقعات وہاں پر فیل ہوتے تھے کہ جیسے وہاں پر نہ دکھنے والے وجود ہیں۔ جب بھی ہم لوگ رات کے ٹائم اس گیٹ کو بند کرنے جاتے تھے تو جنگل والی طرف سے ڈراؤنی آوازیں آتی تھی۔ یہی نہیں، کافی دفعہ ہم لوگوں نے وہاں پر سائے اور ہیولے بھی دیکھے، لیکن ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل آتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ہم لوگوں کی ڈیوٹی چینج ہوئی تو وہاں پر ایک لیڈی کانسٹیبل بھی آئی۔ آج ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ گیٹ جب وہ اس سائڈ کا ٹور کریں گی تو رات کے ٹائم وہ جائیں گی اور وہاں پر جا کر اس گیٹ کو بند کریں گی۔ ہم نے انہیں سمجھایا بھی تھا کہ وہاں پر آپ نے بہت زیادہ
احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، وہاں پر جنات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس چیز کو ضرور احتیاط میں رکھوں گی اور میں دیکھ بھال کر جاؤں گی۔ وہ جب وہاں پر پہنچی، جیسے ہی وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلی تو جا کر گیٹ کو بند کیا، تو دوسری طرف سے اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی موجود ہے، جیسے کوئی بھاگ کر گیا ہے۔ وہ اس گیٹ کی دوسری طرف تو نہیں گئی، لیکن وہاں سے باقاعدہ پوچھا کہ کون ہے وہاں پر، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے وہ کہتی ہیں میں اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کی، ابھی میں تھوڑی سی ہی آگے آئی تھی اس روڈ کے سینٹر میں۔ وہ ایک کافی لمبا روڈ تھا جس کو کراس کرنے کے بعد آگے آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ تو میں نے روڈ کے سینٹر میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ وائٹ کلر کے ڈریس میں کوئی خاتون تھی۔ مجھے لگا کہ اتنی رات کو کوئی عورت ہے، شاید یہ آبادی سے آئی ہو یا اس نے جانا ہو۔ تو میں نے اس کے پاس گاڑی روکی اور میں نے پوچھا کہ آپ کو کوئی مدد درکار ہے؟ وہ میری گاڑی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، تو میں نے اس کو کہا کہ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، تمہیں جہاں جانا ہے میں چھوڑ دوں گی۔ وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے اوپر اس کے بال تھے، اتنا خاص چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ اس کو بلانے کی کوشش کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر وہاں پر ایک مخصوص برج آتا تھا، اس کو کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا اور وہ روڈ ہوتا تھا اور پھر آگے سے آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس برج کو کراس کیا، مجھے ایک بہت زیادہ ڈراؤنی عجیب سی آواز آئی کہ میں نے فوراً ڈر کے گاڑی روک دی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو بیک سیٹ پر وہ عورت نہیں تھی، بلکہ وہ دور بالکل روڈ کے سینٹر میں مجھے دوبارہ سے وہ اس طرف جاتی ہوئی نظر آئی، اور چلتے چلتے اس کی ہائٹ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ کہا گیا تھا۔ میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھی اور آفس آ گئی، اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ دوبارہ کبھی بھی اس روڈ کی طرف ہم لوگ نہیں گئے۔ یہ جو پولیس میں جو پولیس آفیسر تھے، یہ سٹوریز انہوں نے شیئر کی ہمارے ساتھ۔ دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم لوگوں کا وہاں پر آنا جانا ہوا، پھر ریٹائرمنٹ ہوگی اور ہم لوگ کبھی بھی ان علاقوں میں نہیں گئے۔ وہاں پر سنسان علاقوں میں، سنسان سڑکوں میں بہت زیادہ جنات تھے جو اپنا آپ ظاہر کرتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بالکل اس طرح جہاں پر جنگلات ہوتے ہیں، جہاں پر ویرانے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر اگر روڈز ہوں تو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا مسکن ہی ویرانے غیر آباد جگہیں ہیں۔ تو پھر جہاں جو ان کی جگہ ہے، جب وہاں پر انسان جاتے ہیں تو پھر وہ تنگ ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی کسی ویران راستے سے گزریں، ویران روڈ سے گزریں، آیت الکرسی پڑھتے جایا کریں اور اللہ سے رحم مانگتے جایا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل پر آج نیو ولاگ پوسٹ ہوگا، ضرور وزٹ کریے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے ولاگ چینل نوشین وائس آفیشیل 99 کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، وہ بھی ہارر سٹوریز آن ایئر کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ان کو سبسکرائب نہیں کیا انہیں بھی جا کر سبسکرائب کریں، ان کی سٹوریز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں اور اللہ سے مدد مانگا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں، جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو ضرور ملے گی، یقین کامل کے ساتھ مانگا کریں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔